رضا، صابر، وافی، راضی، قالی، ذکی، سلطان، سامن، ضامن اور ابو الحسن ثانی، یہ ہیں القاب علی ابن موسیٰ رضا کے، جن کی ذریح مبارک ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ کا ایک منفرد اور مخصوص لقب غریب الغرباء بھی ہے۔ کلام عرب میں بے وطن اور مسافر کو غریب کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت 12 ذی القعدہ 148 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی شہادت 204 ہجری میں واقع ہوئی۔ آپ کے والد امام موسیٰ ابن جعفر ہیں، جن کا روضہ کاظمین عراق میں ہے۔ آپ کی والدہ کا اسم مبارک تختم ہے اور لقب نجمہ، طاہرہ اور سلمہ ہے۔ آپ کی مدت امامت 20 برس ہے، جو 183 ہجری سے 203 ہجری تک محیط ہے۔ آپ کا دور عباسی حکمرانوں کا دور تھا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے مدینے سے آپ کو طوس طلب کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنا وطن چھوڑیں۔ محول شیبانی کا بیان ہے کہ جب وہ ناگوار وقت آن پہنچا کہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا کو جبراً مدینے کو خیر باد کہنا پڑا، تو آپ اپنے جد علی ابن الحسین کی تاسی کرتے ہوئے اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے وداع ہوئے اور فرمایا کہ اب آپ کی قبر مبارک کی دوبارہ زیارت نہ کر سکوں گا۔ رجب 200 ہجری میں مدینہ منورہ سے طوس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ وہ سال تھا کہ آپ علم و عمل کے لافانی نقوش چھوڑ کر تنہا مسافرت کے لیے نکل پڑے۔ امام رضا نے اپنے دور میں بیش بہا گراں قدر علمی خدمات انجام دیں۔ آپ کی مشہور ترین کتب رسالہ ذہبیہ، در طب، عیون اخبار رضا، صحیفۃ الرضا، محض الاسلام، ابن سنان کے مسائل کا جواب، علل ابن شازان ہیں۔ آپ مدینے سے مکے تشریف لائے، طواف خانہ کعبہ کے مقدس ترین فریضے کو انجام دیا۔ وحدانیت پر خطبہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، خدا لطیف ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی نے نہیں جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی اس کے مانند ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ خدا کی اولین عبادت اس کی معرفت ہے، اور خدا کی معرفت کا مقصد اسے ایک جاننا ہے، یعنی توحید کا اقرار کرنا ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی کوئی صفت اس کی ذات کے علاوہ نہیں ہے۔ تمام عقول اس پر گواہ ہے کہ ہر مخلوق اپنے خالق کی گواہ ہے کہ اس نے ہی اس کو خلق کیا ہے۔ اس کی ذات واجب الوجود اور لوگوں کی ذات ممکن الوجود ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی ازلی و ابدی ہستی کو مخلوق کی تخلیق کے ذریعے الگ کیا ہے، کیونکہ مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتدا اس نے کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خود اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اللہ کے نام اس کے کام کی معرفت کا پتہ دیتے ہیں، جبکہ اس کی ذات حقیقت ہے اور مخلوق اس سے الگ ہے۔ یہود و نصارہ کے فلاسفہ اور بعض اہل عرفان و اہل کشف اپنی راہ سے بھٹک گئے ہیں، ان کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، وہ اس لیے موجود تھا، وہ کب سے تھا، کہاں ہے، وہ کس طرف ہے، کب تک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے تشبیہ دی، اس کے لیے سبب تراشا، وقت میں مقید کیا اور اس کے لیے ظرف قرار دیا اور اس کے لیے انتہا کو قرار دیا اور اس کا ایک انجام تصور کیا۔ یہ تصورات خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے تو ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے نہیں۔
کیونکہ اس طرح یہ لوگ خدا کی ذات کے تجزیے کے قائل ہو گئے ہیں، اور جو اس کے تجزیے کے قائل ہو جائے گویا اس نے ذات کے علاوہ کچھ صفات اس کے لیے مقرر کر لیے ہیں، اور جو کوئی خدا کو اس طرح جانے گا وہ ملحد اور منکر ہے۔ بے شک اس کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔